اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین و سامعین گرامی، کل کے درس میں آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی تھیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ نبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اور اس کے بعد اس کے مسائل کی تکمیل کی گئی تھی. اب آج انشاءاللہ نئے باب کا آغاز ہوگا، تو چلیے کوئی شروع کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد الہی ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جب ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. سورہ سبا آیت نمبر 24. سورہ سبا کی ایک عظیم آیت ہے جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس آیت کے ذریعے سے باب قائم کیا ہے. آیت کریمہ دیکھیے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب فرشتوں کے دلوں سے خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ پوچھتے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، قالوا الحق، اللہ رب العالمین نے حق بات ارشاد فرمایا ہے، وہو العلی الکبیر، اور اللہ رب العالمین بلند ہے اور کبیر ہے کہ جس سے کوئی دوسرا بڑا اور نہیں ہے. یہ باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر قائم کیا تو ظاہر ہے اس سے پہلے جس باب کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے اس باب سے اس باب کی کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی، تب تو اس کے بعد اس کو ذکر کیا. تو یہ مناسبت علماء کرام نے دو طریقے سے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص باتوں کا تذکرہ کیا ہے عام باتوں کے ذکر کرنے کے بعد. جب یہ باتیں آ گئیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے استغاثہ نہیں کر سکتے، استعاذہ نہیں کر سکتے، فریاد نہیں کر سکتے، تو اللہ کے علاوہ میں یہ فرشتے بھی داخل تھے. لیکن ایک عمومی گفتگو کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ خاص کر کے فرشتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جائے.
معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جائے۔ اور یہ بتا دیں کہ فرشتے باوجود اس کے کہ وہ عظیم مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں سے فرشتے بھی ہیں، باوجود اس کے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ان کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلی بات، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام بات کے تذکرے کے بعد خاص چیز کا تذکرہ کیا تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ ایک مناسبت یہ ہوئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی ایک دوسری قسم کا تذکرہ کرنا چاہا ہے، اور یہ عظیم مخلوقات، عظیم مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اور یہ دوسرے پچھلے بابوں کے اندر آپ کے سامنے اس عظیم مخلوق کے تعلق سے تذکرہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے پہلے کے جو ابواب ہے ان باب کے اندر جن مخلوقات کا تذکرہ ہوا ان کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق سورج ہو یا چاند سے ہو یا دریا ہو یا سمندر ہو یا اللہ کے علاوہ جو اسٹیچو ہیں، معبودات ہیں، ان کا ہو، وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، چاہے قبر ہو، چاہے ولی ہو یا کوئی درخت ہو جس کی عبادت اللہ کے علاوہ روئے زمین پہ کی جاتی ہے، وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک دوسرے مخلوق کا تذکرہ ہے جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ملائکہ ہیں اور اسی طرح سے جنات ہیں۔ ملائکہ اللہ کے فرشتے اور جنات ہیں، اور یہ دونوں مخلوق موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے نظروں سے یہ غائب ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ عظیم مخلوق جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ مخلوق جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، وہ بھی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس باب کے قائم کرنے کی وجہ کیا بنی، اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک سوال مخفی اور پوشیدہ تھا جس کا جواب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، کہ جب شیخ نے اس سے پہلے کے باب میں یہ بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے، تو اس میں فرشتے بھی داخل تھے، ہے نا، اس میں فرشتے بھی داخل تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، وہ ایک عظیم حیت کے مالک ہیں، عظیم شکل و صورت کے مالک ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے اعمال اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے کیا ہے، ان کو سونپا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی خلقہ ما یشاء، یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا، کسی کے 2 بازو ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے جتنی تخلیق کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول بنایا، یعنی پیغمبر بنایا، وہ اللہ رب العالمین سے فرمان کو لے کر کے انبیاء کرام تک اترتے تھے، یہ بڑا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی خلقت کے اندر اضافہ فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لی ان احدث فی ملک من الملائکہ، اللہ رب العالمین نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے فرشتے کے تعلق سے تذکرہ کروں، من حملۃ العرش، جو اللہ تعالیٰ کے آسمان کو
اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں. اس ایک فرشتے کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب سنیے وہ فرشتہ کس طرح سے ہے جو عرش کو اٹھاتا ہے. اور یہ ایک فرشتے کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کتنے فرشتے ہیں جو حملت عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کہا انما بین شحمت اذنیہ الی عاتقہ مسیرت 700 عام. شحمت اذن کہتے ہیں کان کی اس لو کو، اور عاتق کہتے ہیں کندھے کو. یعنی ایک فرشتے کے کان کے لو اور کندھے کے درمیان 700 برس کا فاصلہ ہے. کتنے کا؟ 700 برس کا. 700 برس، 700 سال. مانے اندازہ لگائیے، یہاں سے اس کے کندھے سے کان تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی آدمی سفر کرے تو 700 سال تک چلتا رہے تب پہنچے گا. یہ ایک فرشتے کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ رب العالمین کے حملت عرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی یہ صفت ہے. بقیہ جو فرشتے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی خلقت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کیجیے. یہ جو حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جبریل، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، لہو 600 جناح. حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے بازو تھے جی؟ 600 بازو تھے. کتنے تھے؟ جناح کے معنی بازو. 600 بازو تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے. اور کہا کہ ہر بازو میں پر تھے، پر پنکھ جس کو کہتے ہیں، پنکھ تھا. اور جب وہ اپنے پنکھ کو جھاڑتے تھے تو ينشر من ریشہ تحاویل الدرر والیاقوت، پر جب ہلاتے تھے یا جھاڑتے تھے تو ان کے پنکھیوں کے درمیان سے رنگ برنگ کے یاقوت اور موتی جھڑتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے، زمین پہ گرتے تھے. یہ صفت بیان فرمائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی. اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، عظیم حیت ہے ان کی، باوجود اس کے، اتنے بڑے مخلوق ہونے کے باوجود، اتنے عظیم حیت اور شکل و صورت کے مالک ہونے کے باوجود، اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو بھی ان فرشتوں کے لیے نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا. اور کیوں ایسا ہوگا جی؟ ایسا کیوں ہوگا؟ چند وجہ سے جو ہم پچھلے باب کے اندر پڑھ چکے ہیں، اسی کا ایک خلاصہ کے طور پہ اس کو سمجھیے. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا، یعنی فرشتوں کو ہم عبادت کیوں نہیں کر سکتے، فرشتوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کیوں نہیں پکار سکتے؟ تو اس کا جواب کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے. دیکھیے، نمبر 1، فرشتے کسی بھی چیز کے مالک نہیں، اور رب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مالک ہو. پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، جی. لا یملکون لکم ضرا ولا نفعا، تمہارے لیے نہ تو نقصان اور نہ فائدہ دینے کے وہ مالک ہیں.
سارے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاں جی ہیں، آپ لوگ موجود ہیں؟ جی سر. جی نمبر 1. نمبر 2، چلیے مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہوں گے، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہوں گے. چلیے مالک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کام بٹائے ہوں گے ان کے ملک کے اندر، اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر کا یہ بھی نہیں ہے. چلیے انہوں نے مدد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق کے معاملے میں، ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کو غنی مطلق حاصل ہے، غنائے مطلق حاصل ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور جتنے مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کے مساعدے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدد کرے. تب آپ کیا تب آپ کہیے گا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی پہنچانے کے لیے جبریل سے مدد لی یا نہیں لی؟ اگر کوئی کہے تو کیا جواب ہوگا؟ ان کو حکم دیا گیا تھا. ہاں بھائی، تو حکم ہی میں مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ اسباب اختیار کرنا تھا. اسباب میں مدد ہوا یا نہیں ہوا؟ جی اگر زمین میں انسان نہیں ہوتے تو انہیں اور کوئی ہوتا تو پھر اس کے لیے نہیں ہوتا. سب صحیح ہے، لیکن ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن کہتا ہو جاتا. کیا جواب دیجیے گا یہاں؟ حکمت. ہاں جی سنیے جواب، اور اس کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اور فرشتے اللہ کے حکم سے وہ کام انجام دیتے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کے اوپر انعام کرنے کے لیے، فرشتوں کے اوپر اکرام کرنے کے لیے، اور فرشتوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین وہ معاملات فرشتوں کو سونپتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ فرشتوں کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی کہیے گا پھر فرشتوں کو کیوں حکم دیتا ہے؟ کہیے گا فرشتوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے، فرشتوں کے اوپر تعظیم کرتے ہوئے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ جی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کا محتاج ہے، کیا کہیے گا آپ؟ ہم نہیں، اس اس کے لائق ہے. ہرگز نہیں محتاج ہے اللہ رب العالمین، بلکہ وہ ہمارے اوپر انعام کرنا چاہتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ تم نماز پڑھو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ تم میرا ذکر کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ اللہ رب العالمین کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، اکرام کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں معاملے کو؟ جی 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 سارے لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی جی چلیے اب آئیے چوتھی چیز. کوئی کہے گا چلو مالک بھی نہیں ہے فرشتے، پارٹنر بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے کام میں ہاتھ بٹانے والے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ فرشتے کیا کریں گے؟ ان کی عبادت ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے. تو یہ جان لیجئے کہ فرشتے سفارش کا بھی حق نہیں رکھتے ہیں، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے.
اور کس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. سفارش نہیں ہوگی مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہو، اجازت دے جس کے لیے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے قول سے راضی ہو. قول سے مراد یہاں لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جس کی توحید سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا اس کے لیے اجازت دے گا. اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے یہ فرشتے سفارش کریں گے. خود سے سفارش کرنے کے لیے یہ فرشتے کھڑے نہیں ہوں گے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارے سفارشی ہیں، تو یہ معاملے کو کی جڑ کو بھی اللہ رب العالمین نے کاٹ دیا. اب اس کے بعد آئیے، چلیے کوئی کہے کہ یہ فرشتے خالق ہیں، یہ فرشتے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کسی کو فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر. گویا وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اور جو تابع ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا، با اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جو با اختیار نہیں ہے، اختیار والا نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہوگا؟ سمجھ گئے بات؟ جی جی ہاں، جی معبود ہونے کے لیے ضروری ہے جی وہ کسی سے نہیں ڈرے، کسی سے نہیں ڈرے معبود ہونے کے لیے. لیکن آیت کریمہ میں تذکرہ ہے کہ فرشتے ڈرتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے. جو ڈرنے والا ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں خریض. اچھا، فزع عن قلوبہم کے معنی ڈر، ایسا ڈر جس میں آدمی بے ہوش ہو جائے. اس کا پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے پاس عقل بھی ہے، ان پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور جب وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو ان کی عقل غائب ہو جاتی ہے. تب جا کر کے جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، کیا ہو رہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ تو جس کی عقل چلی جاتی ہو یا آتی جاتی ہو وہ عبادت کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس عقل بھی ہے جی. اور کبھی کبھی ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان کا عقل کام نہیں کرتا ہے. جب بے ہوشی سے اٹھتے ہیں، جیسے یہ مثال تو میں نہیں دے رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے بیان، کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، اب بے ہوش ہونے کے بعد اس کو پانی وانی چھڑک کر کے اس کو جگایا گیا، ہوش میں آیا تو پوچھتا ہے کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، پوچھتا نہیں پوچھتا؟ اسی طریقے سے چلیے، اسی طریقے سے ان کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے، ان کو غشی ہوتی ہے. اور جب غشی ہوتی ہے یا جس کو غشی طاری ہو جائے، جو بے ہوش ہو جائے، جو ڈر جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے فرشتے اس وجہ سے بھی معبود نہیں ہو سکتے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے لیے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے انتظار میں ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جس طرح سے جس بات کی حکم ان کو دیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار ہوتے ہیں. تو جو کسی کے غلامی میں ہو، جو کسی کے آرڈر کا منتظر ہو، جو با اختیار نہیں ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مربوب ہے، معبود نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. اس سے یہ پتا چلا کہ اتنے بڑے مخلوق ہونے کے باوجود اور مقرب مخلوق ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی عبادت کی جائے. اور جب فرشتے
اتنے مقرب بندے ہونے کے باوجود اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، تو فرشتوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بدرجہ اولا اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے، اور اس کے اندر یہ آیت کریمہ لکھی ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، جیسے کہ اس سلسلے میں احادیث دلالت کرتی ہیں۔ فزع کہتے ہیں جب ان کے دلوں سے خوف کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کے دلوں سے خوف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو خوف کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب خوف ان کے اوپر طاری ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے دلوں کے اوپر خوف طاری ہوتی ہے۔ اور فزع کہتے ہیں جی ایسے خوف کو جو اچانک لاحق ہو۔ غور کیجئے گا، عربی زبان کے اندر فزع ایسے خوف کو کہتے ہیں جو اچانک لاحق ہو کسی کو۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ سڑک پہ چل کر جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آیا اور آپ کے پیچھے ایک دم گاڑی کھڑا کر کے ہارن بجا دیا، تو آدمی چمکتا ہے نہیں چمکتا ہے؟ جی جی بولیے۔ جی اسی چمکنے کو کہا جاتا ہے فزع۔ اس کو چمکنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضا فجع نہیں، فزع، فا زا اور عین، فزع۔ اچھا یہاں ایک اور چیز کو سمجھیے، جو آدمی چمکتا ہو، یعنی چمک کے ڈرتا ہو، جو باریکی کو سمجھیے گا آیت کریمہ کی، وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ جی بولیے۔ خدا نہیں ہو سکتا، غیب نہیں جانتا۔ غیب نہیں جانتا، یہ ہے ماشاءاللہ، غیب نہیں جان سکتا۔ اگر غیب جانتا تو چمکتا کیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر غور کیجئے، اللہ اکبر، ایک لفظ فزع، صرف اسی فزع کے اندر یہ بیان کر دیا کہ لوگوں یہ بھی جان لو اتنے بڑے فرشتے، اتنے بڑے جسم کے مالک ہونے کے باوجود بھی غیب نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ چمک کے ڈرتے ہیں جیسے تم چمک کے ڈرتے ہو۔ اور جو چمک گیا ڈرنے کے لیے وہ غیب نہیں جاننے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، کس کا کلام ہے؟ اب غور کیجئے، کیسا بلاغت اور فصاحت بھرا کلام ہے۔ ہم لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، فرصت ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ جس نے جواب دیا ہے کیپ اٹ اپ، محنت جاری رکھیے، انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم استدلال کے ان طریقوں کو سیکھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ تھوڑا وقت لگائیے کتاب کے اوپر تاکہ اس کو آپ سمجھ سکیں۔ حتی اذا، کیا وقت ہو گیا جی؟ جی چلیں انشاءاللہ اب کل کے درس میں پھر اس کی مزید وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شیخ قنوت نازلہ کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا تفصیلی، جی بولیے۔ جیسے کہ کل پتہ چلا کہ قنوت نازلہ کوئی مصیبت لاحق ہو تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، تو یہ اجتماعی مصیبت پہ کی جائے گی یا پھر اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ جیسے کہ ابھی وبا کو لے کر کے الحمدللہ ہماری مسجدوں میں یہ پڑھا جا رہا تھا، تو کیا اپنا پرسنلی کوئی پرابلم میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کیا، یا اجتماعی مصیبت؟ پرسنلی پرابلم میں جیسے کہ اپنا اگر پرسنل نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اپنے طور پہ وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے عورت ہے گھر میں پڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت ہے مثال کے طور پہ،
تو ظاہر ہے اس کے لیے تو جماعت شرط نہیں ہے نا، جی تو وہ پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر جماعت سے آپ کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصیبت عام ہو، وہ مصیبت عام ہو. تو شیخ اس کے لیے شرط ہے کہ فجر کے ہی وقت ہی پڑھی جائے یا پھر دوسرے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں ہم شیور نہیں ہیں ابھی، ہے نا. ایک دوسرا اینگل ہم کو ابھی سمجھ میں آیا اس تعلق سے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ دلیل ہے اس کی کہ انفرادی طور پر بھی قنوت نازلہ کیا گیا ہے. یہ ایک بات تو ہم نے آپ سے کہہ دی، لیکن اب ہم واپس ہوتے ہیں اپنی اس بات سے کہ اس کے تعلق سے دلیل کا علم میرے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی انڈیویجول لوگوں کے پاس انفرادی طور پر مسائل ہوتے ہوں گے. تو کیا صحابہ کرام کی زندگی میں سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے یا صحابیات سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے کسی انفرادی مسئلے کے لیے قنوت نازلہ کیا تھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کا علم ابھی نہیں ہے میرے پاس. یعنی آپ کہیے گا کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم مانگ سکتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ایک بات تھی جو ہم کہہ دی آپ کے سامنے، لیکن اس بات سے میں واپس ہوتا ہوں. اب اس کو دیکھوں گا میں، پھر کل جواب دوں گا انشاءاللہ. جی شیخ. اور اسی متعلق مطلب یہ فرض نماز میں ہی پڑھی جائے گی یا پھر کوئی نوافل ادا کر کے بھی پڑھی جائے گی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا وہ تو فرض میں ہے، یعنی فرض. جی فرض نماز میں. بارک اللہ فیکم. اور کوئی سوال ہے؟ شیخ جمعہ کے متعلق، جمعہ کی نماز کے متعلق کچھ پوچھنا تھا، جاننا تھا، اجازت ہے؟ جیسے جس طرح جمعہ کی فضیلت دی گئی ہے، سورہ کہف پڑھنا، پھر نماز اذان سے قبل جانا، پھر اس میں جتنی ثواب بتایا گیا کہ اونٹ، پھر جس طرح سے جانور کا، تو یہ مرد کے اوپر فرض ہے، جیسے کہ عورت پر تو فرض نہیں ہے جمعہ کی نماز. لیکن الحمدللہ ہمارے علاقے پہ جمعہ کی نماز خصوصی عورتوں کی رکھا گیا ہے. تو کیا ایک عورت اگر اس طرح کے اہتمام کرتی ہے تو کیا ان ثواب کا مستحق وہ ایک عورت ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ محدود علم کے مطابق مجھے جہاں علم ہے، عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھے. تو کیا ان ساری باتوں کو اگر وہ کرتی ہے عمل، تو کیا ان ثواب کے مستحق وہ عورت ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے جو لفظ ہے حدیث کا وہ عام ہے، اور عام کے اندر وہ دونوں داخل ہیں. یہ الگ سی بات ہے کہ جمعہ عورتوں کے اوپر نہیں ہے نا. وہ ظہر پڑھیں گی اگر اپنے گھر میں پڑھیں گی تو مردوں کے تبعاً، یعنی مردوں کے ساتھ جمعہ ان کی ہوگی. تو کہیں اگر انتظام ہے تو اگر کوئی عورت جاتی ہے مسجد میں تو انشاءاللہ وہ فضیلت سے ہمکنار ہوگی، انشاءاللہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے نا، کیونکہ اس میں لفظ من کا تذکرہ ہے جو عام ہے، عورت مرد دونوں کے لیے آیا ہے. تب رہا کہ جمعہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن شیخ اگر کوئی عورت یہ سمجھ کے گھر میں ہی نماز پڑھتی ہے تو کیا پھر اس محروم ہو جائے گی کیا؟ اس سے محروم ہو جائے گی، اس فضیلت سے. وہ جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائے گی. اور یہ علماء کے نزدیک یہ مسئلہ تھوڑا مختلف فی مسئلہ ہے، اور وہ کیسے ہے، تھوڑا لمبا ہے معاملہ. انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر ہم کل کریں گے، وقت ہو گیا. تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہے اس میں، جو کہ کوئی عورت مان لیجئے کہ اگر مسجد میں نماز ادا کرتی ہے اور اسی کے مقابلے میں کوئی عورت اپنے گھر میں نماز ادا کر رہی ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ دونوں میں ہمارے یہاں الحمدللہ مسجدوں پہ نماز ہوتی ہے، تو کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجدوں پہ عورتوں کے لیے جمعہ میں نماز ہوتی ہے. جمعہ ہو یا 5 وقت کی نماز ہو، جی جمعہ ہو 5 وقت کی نماز ہو، اگر پردے کی کے حفاظت کا انتظام ہے اور یہ ہے کہ ان کے لیے الگ سے جگہ متعین ہے جہاں جا کر کے وہ نماز پڑھیں، تو وہاں پر بھی اگر کوئی الگ سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتی ہے تو وہ افضل ہے، یا جو اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے وہ افضل ہے. علماء کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ باوجود اس کے جو اپنے گھر میں نماز پڑھے وہ افضل ہے.
باوجود اس کے. اور اس کی وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ثواب ہے. مسجد نبوی میں کوئی نماز ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہاں بھی کوئی عورت اگر اپنے ہوٹل میں نماز ادا کرے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. کوئی کہے کہ نہیں بھائی مسجد نبوی میں، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مسجد نبوی ہی میں تو بیٹھ کے بیان کیا تھا. یہ کہا تھا کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں افضل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے یہ بات آپ نے ہمارے یہاں مسجد میں ایک پروگرام میں آپ نے یہ بتائے تھے کہ ہاں؟ مسجد یہی بات جیسے کہ حج کے موقع پر جو عورتیں ابھی آپ نے جو کہا تو الحمدللہ آپ نے ہمارے یہاں پروگرام میں آپ یہ بتائے تھے کہ جب حج کے لیے کوئی جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ مطلب ہوٹل میں جہاں قیام ہے وہ وہاں پر اپنے نوافل ادا کرے تو ان کو زیادہ اجر ملے گا. ہاں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے بہرحال. لیکن اگر کہیں انتظام ہے، اور خاص کر کے اس زمانے میں جہاں علم وغیرہ سے لوگ دور ہیں، خطبہ کے بہانے کچھ علم سیکھیں گے، کچھ مسائل کا علم ہوگا ان کو، تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ جائیں. اور اگر کوئی معذور ہے، نہیں جا سکتی ہے کسی کام کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، تو اس کا عذر اس کے ساتھ ہے. لیکن جہاں سہولت ہو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ جائے، پیچھے نہ رہے، تاکہ اس کے کئی ایک فائدے ہیں جو اس کو حاصل ہو رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ